السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ نیا سال منانا کیسا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے ہندوستان میں کئی طرح کے سال ہیں، جیسے عربی سال رائج ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ اسی طرح جو ہے وہ شک سنبت ہے جو ہندی مہینہ ہے، بکرمی ہے۔ اس طرح سے جو چیت کے مہینے سے نیا سال شروع ہوتا ہے، عربی مہینے میں محرم کے مہینے سے شروعات ہوتی ہے نیا سال کی۔ اور ایک سال جو ہے وہ سن عیسوی ہے، جو انگریزی مہینے کے حساب سے جنوری اس کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور وہاں سے سال کی شروعات ہوتی ہے جنوری سے۔ تو سال کوئی بھی ہو، کسی مہینے سے اس کی شروعات ہوتی ہو، سب کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے، تابعی اور تبع تابعی کے دور میں جو چیز کی جاتی تھی، انہی چیزوں کو ہم بھی کریں گے جو دور صحابہ سے ثابت ہے۔ تو کسی بھی سال کو نہ تو رسول اللہ نے منایا، نہ صحابہ منائے، نہ تابعی اور نہ تبع تابعی منائے۔ اسی لیے کسی بھی سال کو ہم اپنا تہوار نہیں منا سکتے، نہ بنا سکتے کسی سال کی شروعات کو۔ ہاں، دعا کے طور پہ آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ادھر سے مبارکبادی اگر کوئی دیتا ہے تو ادھر سے ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے نیا چاند نکلتا ہے تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی اسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اسی طریقے سے جب نیا سال آتا ہے اور اگر کوئی اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہے تو ہم بھی اس کے لیے دعا کر دیں۔ یہ جو ہے وہ سال کی شروعات ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال ان کے لیے امن و امان والا سال رہے، خیر و برکت والا سال رہے، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم تہوار اسی کو مان سکتے ہیں جس کا ثبوت قرآن میں ہے، جس کا ثبوت سنت میں ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز کا ثبوت ملتا ہے تہوار کے لیے، وہی ہمارا تہوار ہے۔ تو جیسے عید ہے، بقرعید ہے، تو یہ ہمارا تہوار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نیا سال تہوار نہیں، ہم تہوار اس کو نہیں منا سکتے۔ لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ ہر گھر میں اس دن اچھا کھانا بنتا ہے اور لوگوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے۔ یہ خود ساختہ جو ہے تہوار لوگوں نے بنا لیا ہے۔ دوسری بات، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ نیا سال آیا۔ بھائی، سورج وہی ہے، جو سورج کل طلوع ہوا تھا وہی سورج آج بھی طلوع ہوا ہے، وہی سورج قیامت تک طلوع ہوتا رہے گا، قیامت تک وہی سورج نکلتا رہے گا۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشیاں منانے کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جیسے مان لیجئے آپ کی عمر 60 سال ہے اور یہ جنوری آیا، نیا سال شروع ہوا، تو گویا ایک سال آپ کی عمر میں سے کم ہو گیا ہے نا۔ جتنا نیا سال آئے گا اتنی آپ کی زندگی کم ہوتی چلی جائے گی، ہر سال ایک سال آپ کی عمر میں سے کم ہو جائے گی۔ اس سال اگر آپ کی عمر 60 سال ہے آپ کی زندگی، تو پچھلے سال ایک سال اور کم ہو جائے گی آپ کی زندگی۔
اگلے سال، اس سے اگلے سال اور ایک سال جو ہے آپ کی زندگی میں سے کم ہو جائے گا، ہے نا، پھر اس سے اگلے سال ایک سال اور آپ کی زندگی میں سے کم ہو جائے گا، غرض کہ یہ جب نیا سال آئے گا آپ کی عمر میں سے، آپ کی زندگی میں سے اتنا سال کی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے خوشیاں منانے کی تو یہاں کوئی لاجک نہیں ہے۔ خوشی ہم تب مناتے کہ ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں بڑھوتری ہوتی، عمر بڑھ جاتی، زندگی بڑھ جاتی، زندگی میں برکت ہونے کی امید ہوتی عمر میں۔ ایسا تو ہے ہی نہیں، الٹے ہماری زندگی سے سال کم ہو رہا ہے اور یہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اس سال جو کمی کوتاہی رہی شریعت و سنت پہ عمل کرنے میں، وہ اب جو سال آ رہا ہے یا آئندہ سال، ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے دین پر، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے، دوسروں کو عمل کروانے کے لیے۔ یہ تو چل سکتا ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا لاجک ہے کہ آپ خوشیاں منائیں؟ ادھر آپ کے زندگی سے سال کم ہو رہا ہے اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہ سورج اپنا چکر لگاتا ہے اور سال میں ایک چکر لگاتا ہے، وہی چکر جب پورا ہوتا ہے تو سال ختم ہوتا ہے، جب سورج کے چکر لگانے کی شروعات ہوتی ہے تو نیا سال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نیا سال یا پرانا سال کا مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، چونکہ جو چیز قرآن و سنت میں جس کو کرنے کو کہا گیا ہے ہم اسی کو کریں گے، جس کو ہمارے نبی نے کرنے کو نہ کہا ہے نہ وہ خود کیے ہیں تو اس کو ہم نہیں کریں گے، ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی عظمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔